بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج جمعرات کا دن ہے اور آج ہمارے پروگرام کا آغاز کیونکہ 9 بجے نہیں ہوا ہے، 10 بجے ہوا ہے، تو 10 بجے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ جمعرات کے دن کون موجود ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے خاص اور بڑے اہم مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین اور ملک کے ایک نامور اسلامک اسکالر جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب۔ آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، آپ کو اور تمام ناظرین کو رجب المرجب کا جو مہینہ ہے اس کا آغاز بہت بہت مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، میں آپ دوستوں کو بتاتے چلوں کہ آج ہم نے اپنے پروگرام میں ہمارے پروگرام کا جو دورانیہ رہے گا یہ 11 بجے تک رہے گا، اور 11 بجے تک آپ دوستوں کی کالز ہم لوگ ریسیو کریں گے۔ آپ اپنے مسائل کسی بھی حوالے سے آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں حضرت سے، یا آپ ان سے کوئی روحانی یا شرعی رہنمائی کے حوالے سے کچھ جاننا چاہتے ہیں، تو یہ نیلی پٹی پہ جو نمبرز نظر آ رہے ہیں یہ حاضر ہیں، بلا جھجک آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس پچھلے لاسٹ فرائیڈے کے بھی ہمارے کچھ سوالات باقی ہیں کچھ ناظرین کے، جن میں سے ہمیں حیدرآباد سے ایک خاتون نے رابطہ کیا تھا، اور ہمیں راولپنڈی سے ایک صاحب نے، اور راولپنڈی سے ہی ایک اور خاتون نے رابطہ کیا تھا، صاحبہ نے شاید۔ تو ان کے جو سوالات ہیں وہ بھی وقفے سے شامل ہوں گے۔ پاکستان کو $1 ارب جو ہے وہ اور قرض مل گیا ہے IMF سے، مطلب مل رہا ہے۔ اب اس سے کہا جا رہا ہے کہ ملکی استحکام اور معاشی اصلاحات کے لیے یہ استعمال ہوگا۔ ایک تو خبر یہ، اور دوسری ہی قرض سے ریلیٹڈ ایک اور خبر کہ ہم اس قابل بھی ہو گئے ہیں شاید کہ سری لنکا کو $20 کروڑ جو ہے وہ قرض دیں گے ہم۔ تو پلیز کیا کہتے ہیں موجودہ صورتحال پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ماہ رجب المرجب شروع ہو چکا، اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اس مہینے کا اکرام کیا اللہ تعالیٰ اس کو 1000 کرامتیں عطا فرمائے گے، اس کو 1000 گنا اس سے عزتیں ملے گی۔ سبحان اللہ۔ تو میں تمام ناظرین اور سامعین سے عرض کروں گا کہ ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے۔ یہ بہت بڑا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حرمت والے 4 مہینوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس کا ایک روزہ شعب الایمان حدیث پاک ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، اس کا ایک روزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وہ نہر جس کا نام رجب ہے، اور جنت میں وہ نہر ہے جس کا جو پانی ہے وہ دودھ اور شہد پر مبنی ہے، اس نہر سے اسے سیراب کیا جائے گا۔ پتہ چلا کہ ایک روزہ رکھنے والا بھی رجب میں جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ IMF نے ہمیں جو ہے $1 بلین جو ہے قرض دیا ہے، یہ خبر اچھی ہے بری ہے، اس پر کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 20 کروڑ ہم سری لنکا کو دے رہے ہیں، یہ خبر کیسی ہے، اس پر بھی کلام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو خبر بات کرنے کی وہ اچھی ہے، یہ ہے کہ ہمارے ماہرین پاکستان کے جمع ہوئے تھے۔ اس کا خبر ہے کہ پاکستان کی جو برآمد ہے یعنی ایکسپورٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے IT کے ذریعے $3 ارب تک پہنچے گی۔ یہ اچھی خبر ہے کہ $3 ارب تک پہنچے گی۔ زبردست۔ مگر ان ماہرین سے کہوں گا کہ جناب اعلیٰ، آپ تو کہتے 3 نا، ہم کہتے ہیں $100 بلین پہنچے گی۔ ہاں، کیونکہ جو کام سیلانی کر رہا ہے اس کا نظارہ دیکھنا ہو تو 20 فروری کو آپ آ جائیے گا، نیشنل اسٹیڈیم میں صدر پاکستان ہوں گے، اور پورا اسٹیڈیم لڑکے اور لڑکیوں سے بھرا ہوگا۔ یہ ہمارا انٹری ٹیسٹ ہوگا۔ پاکستان کی تاریخ میں IT میں جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیلانی نے جو باتیں رقم کی ہیں وہ صبح قیامت تک جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ روشن رہیں گی انشاءاللہ۔ ہم جو ہے یہ ہمارے ماہرین جتنے ماہرین ہیں سب کو میں وہ دعوتیں بھجواؤں گا کہ وہ ہمارے پاس آئیں، کیونکہ یہ $3 بلین کی بات کر رہے ہیں نا، یہ 3 بلین نہیں، ہم 100 بلین کی بات کر رہے ہیں جو IT سے لے کے آئیں گے، صرف IT سے، کیونکہ ہمارا پڑوسی جو ہے وہ 150 بلین سے زیادہ جو ہے ایکسپورٹ کر رہا ہے، تو کیا ہمارے پاس ہاتھ پاؤں نہیں ہے، ہمارا یوز نہیں ہے، ہمارے ہر انویلپ پر لکھا ہوا ہے، یہ پرانی بات نہیں، نئی بات تو کچھ اور ہے، پرانی بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم
1 लाख IT ڈیولپر بنائیں گے جس سے پاکستان کو ہر سال $10 بلین کما کے دیں گے، اور آگے انشاءاللہ. اور اب ہمارا جو ذہن ہے کہ ہم 10 لاکھ بنائیں گے اور $100 بلین کما کے دیں گے. تو بھائی کوئی پاکستان قرض اتارے یا نہ اتارے، کسی IMF کی ضرورت نہیں، کسی ورلڈ بینک کی ضرورت نہیں. ہم نے جرمنی کو قرض دیا تھا پہلے، اور اب انشاءاللہ پاکستان کو سیلانی وہاں پہنچائے گا جہاں پاکستان پہلے تھا. انشاءاللہ. اور یہ سب عوام خود مل کے کریں گے، کیونکہ سیلانی عوام ہے، عوام کا ہی پیسہ ہے، عوام کی ہی خدمت ہے، اور عوام ہی آپ کے لیے جو ہے وہ سہولتیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ایک اور حیران کن بات، ہاں میں ان ماہرین سے کہوں گا، میں اس بچے سے ملاؤں گا جو یہ سارے جمع ہوئے تھے ماہرین، اس بچے سے ملاؤں گا جس بچے نے ابھی 6 مہینے کام کیا ہے بلاک چین پر. اس نے ایک بچے نے 19 سال کی عمر کے بچے نے $1 ملین کما لیا ہے. اللہ کو ماشاءاللہ. وہ بچہ جس کے پاس اپنا لیپ ٹاپ نہیں تھا، وہ اپنی خالہ کا لیپ ٹاپ لے کر سیلانی آتا تھا، اس بچے نے $1 ملین کما لیا ہے. اور صدر پاکستان کو میں نے یہ بات ہم نے یہ بات وہاں کی گورنر ہاؤس میں صدر پاکستان بھی اچھل گئے ماشاءاللہ، کیونکہ صدر پاکستان ہمارے پارٹنر ہیں. تو میں ان ماہرین سے کہوں گا کہ آپ 3 بلین کی بات نہ کرو، ہم 100 بلین کما کے دیکھیں انشاءاللہ. کیا IMF کیا ورلڈ بینک، انشاءاللہ ہمیں کسی کے محتاج نہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے محتاج ہیں. سبحان اللہ. بے شک. اس سے بڑی اور ہمت والی کوئی بات نہیں ہے، اور سب کچھ ممکن ہوتا ہے. انشاءاللہ اچھے دن ضرور آئیں گے، ہم بھی دیکھیں گے اور ہماری آنے والی نسلیں بھی دیکھیں گے. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں جب حاضر ہوں گے تو آپ دوستوں کے سوالات جو ہیں وہ ہمارے پاس ہوں گے اور ان کے جوابات کا سلسلہ شروع کریں گے. کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور نیوز کیفے میں آپ دوستوں کے سوالات کا اور ان کے جوابات حاصل کرنے کا وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے. بشیر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دوستوں کے سوالات جو ہیں وہ وقفے میں ان سے ڈسکس کر لیے گئے. آئیے ان کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. بشیر صاحب، آخری جمعے کو کچھ سوالات تھے کچھ ہمارے کالرز کے، ان کو شامل کریں گے ہم. ہمیں حیدرآباد سے ایک خاتون نے رابطہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میرا نام جو ہے وہ ٹی وی اسکرین پہ مت لیجیے گا. اچھا، انہوں نے کہا کہ ان کے جو میاں ہیں وہ 1 سال سے ان پہ بالکل توجہ نہیں دے رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ آپ استخارہ کر کے بتائیں کہ کہیں انہوں نے دوسری شادی تو نہیں کر لی. دیکھیں بہن، استخارہ اس بات کا تو ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، یہ تو شرعاً غلط بات ہے. البتہ یہ ہے کہ آپ پر توجہ دیں، اس پر کام کیا جائے. ماہ رجب المرجب، جس کے بارے میں ابھی آپ نے سنا کہ جس نے اس کی عزت کی اللہ تعالیٰ اس کو 1000 کرامت عطا فرمائے گا، یعنی 1000 گنا عزت دے گا. سبحان اللہ. تو ایک تو اس کی عزت کریں. اس کے جس نے 3 روزے رکھے اس کو فرما دیا اس نے 900 سال کی عبادت کی. 900 سال کی. اور 1 روزہ رکھنے پر بھی اسے اللہ تعالیٰ جو ہے رجب نامی نہر سے سیراب کرے گا. سبحان اللہ. تو یہ عبادت کے دن ہے، سال کا اہم ترین مہینہ ہے، اس کی قدر کریں. ہمارا اس مہینے کا جو نصاب ہے وہ آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین. پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہترین دعا الحمدللہ رب العالمین ہے. اللہ کی بارگاہ میں بہترین دعا، خلاصہ حدیث، الحمدللہ رب العالمین. 100 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں. 100 مرتبہ پڑھ لیں درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد، اور 3 روزے رکھ لیں اس مہینے کے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے. یہ استخارہ کسی سے کروانا نہیں چاہیے کہ بھائی میرے شوہر شادی کی نہیں، کہ یہ ناجائز استخارہ ہے. ٹھیک. اچھا، 3 روزے تو اس مہینے میں کوئی بھی رکھے جا سکتے ہیں، 3 دن، مگر سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ غالباً 2 سنت ہیں سرکار کی، جمعرات اور پیر اور جمعرات، یہ سنت رسول ہے. اچھا، ہفتے میں 2 روزے. تو اچھا یہ بھی یہ رکھ لی جائے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ جس دن ہمیں سہولت ہے. اور یہ بھی تو سنت ہے، 13، 14، 15 بھی سنت ہے. اچھا، 13، 14، 15 اور 27ویں رات کے بارے میں تو حدیث پاک میں یہاں تک فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت لکھا ہے کہ 27ویں رات کی جس نے عبادت کی اور صبح روزہ رکھا، 10 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. یہ 10 سال کے گناہوں، ایک رات کا روزہ، ایک رات کی عبادت، دن کا روزہ 10 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا. یہ فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہوا ہے. یعنی کہ نیکیاں لوٹنے کا مہینہ بہت بہت بہت. ٹھیک.
آگے بڑھتے ہیں. ہمیں راولپنڈی سے ہارون عزیز صاحب نے رابطہ کیا. انہوں نے اپنی جو اہلیہ ہیں ان کا بھی نام بتایا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے بیچ میں بہت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. کچھ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. یا ودودو یا مجیدو. ودود کے معنی محبت کرنے والی ذات اور مجید کے معنی جو ہے عزت دینے والی ذات. یا ودودو یا مجیدو یا ودودو یا، تاکہ دونوں کو عزت ملے گی، دونوں کی بہت پیدا پڑے گی. تو یا ودودو یا مجیدو دونوں میاں بیوی 111 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھے، اول آخر 3 بار درشی پڑھے. ٹھیک ہے. اور وہ چینی والا بھی وہ کیا وہ جا جمعے کے دن کریں. اچھا وہ جمعے کے دن، کل کا دن. ہاں کل کریں 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر اپنے چینی نمک پر دم کریں اور پورا ہفتہ اس سے کھانے پکائیں. ہر شخص اس سے نرم ہو جائے گا انشاءاللہ جو بھی کھائے گا. بالکل صحیح. اچھا پھر راولپنڈی سے ہمیں ایک اور خاتون رابطہ کرتی ہیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی شوہر کا نام بتایا اور ان کی بھی یہی سیم شکایت ہے. بس ان کو بھی کہے استخارہ تو اس دن ہو چکا تھا ان کا کہ کچھ بھی وجہ نہیں ہے، یہی عمل کریں یا ودودو یا مجیدو. ٹھیک ہے. اچھا پھر ہم لاہور سے فرخندہ صاحبہ ہمیں رابطہ کرتی ہیں. کہتی ہیں کہ بہت بیمار رہتی ہوں، وظیفہ بتائیے اور استخارہ بھی کر کے اللہ تعالیٰ کرم کرے. کوئی عملیات وغیرہ نہیں ہے. سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے پر پانی پہ دم کر کے پانی پی لیا کریں. اگر پورا علاج چاہیے تو سیلانی ویلفیئر بہادرآباد کراچی کے پتے پہ خط لکھ دیں، انشاءاللہ پورا علاج بھجوا دیں گے انشاءاللہ. اچھا پھر جہلم سے خیر النساء صاحبہ ہمیں رابطہ کرتی ہیں. ان کے صاحبزادے بلال، اچھا ان کو ملک سے باہر جانا تھا، یورپ جانا تھا، اور ایجنٹ نے 12 لاکھ روپے دیے تھے کہ ان کو باہر لے جائیں گے. نہ اس کے بعد ایجنٹ ملا نہ یہ باہر جا سکا. 12 لاکھ روپے لے کے فرار ہوا ہے بندہ. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ کبیر ہے، سب سے بڑی ذات ہے. اللہ حسیب ہے، سارے کام بنانے والا. یا کبیرو یا حسیبو. اللہ تعالیٰ کی بات پر بھروسہ کر کے 313 مرتبہ صبح فجر کے بعد اور 313 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ لیا کریں. یا کبیرو یا حسیبو، یا کبیرو یا حسیبو. اللہ تعالیٰ سب سے بڑی طاقتور ذات ہے اور سب کے کام بنانے والا ہے. تو یہ 313 مرتبہ صبح اور 313 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں. اللہ کی بارگاہ یقین سے یہ رجب کا مہینہ دعاؤں کی یقینی قبول کا مہینہ ہے. یقینی انشاءاللہ آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا پھر وہ ہمیں آسمین صاحبہ نے رابطہ کیا. گزشتہ 2-3 ہفتوں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، ہماری ریگولر کالر بھی ہیں. اچھا انہوں نے کہا کہ اچھا ان کی صاحبزادی کے ہاں کچھ وہ حاملہ تھیں اور بچہ پیدا ہونے والا تھا. انہوں نے کہا ماشاءاللہ بیٹا پیدا ہوا ہے، مگر وہ نارمل ڈلیوری نہیں ہوئی، آپریشن سے بچہ پیدا ہوا ہے. بیٹی تکلیف میں ہے، دعا کیجئے. لاکھوں دعا. اللہ تعالیٰ بچے کو امی کو دونوں سلامتی عطا فرمائے. ہاں اور آپ کو اولاد نرینہ کی بھی بہت بہت مبارک ہو. اچھا پھر ہمیں تسلیم صاحبہ کراچی سے رابطہ کرتی ہیں. انہوں نے پوچھا، انہوں نے سوال ایک اہم سوال کیا ہے کہ جو پرائز بانڈ کی جو رقم ہوتی ہے، پرائز بانڈ سے جو انعام نکلتا ہے، کیا وہ شرعی طور پہ جائز ہے؟ فقہ حنفی میں ہمارے اہل سنت کے تمام علماء کرام اس بات متفق ہے کہ پرائز بانڈ کی رقم جو ہے وہ جائز ہے، جو انعام ملتا ہے. اچھا وہ جائز ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں یہیں پہ کوئی ناجائز بھی قرار دیتے ہیں اسے کیا؟ اور جو ناجائز قرار دیتے ہیں ان کے پاس پتہ نہیں کوئی دلیل ہوگی نا. ہاں ان کا نکلا نہیں ہوگا کبھی. اچھا جی پھر ہمیں فرزانہ صاحبہ نے کراچی سے رابطہ کیا. انہوں نے اپنی بیٹی کا اور ان کی بیٹی کا ایک رشتہ بھی آیا ہوا ہے، ان کا بھی نام انہوں نے لکھوایا ہمیں. انہوں نے استخارہ کر کے بتائیے کہ ان بچہ اور بچی کی شادی کی اجازت آ رہی ہے. اشارہ تو صحیح آ رہا ہے کہ ہاں بل صحیح ہے، باقی آپ چھان پٹک کر لیجئے، ہمارے پاس اجازت ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ہم اپنی خوشی کی مطلب یہ شادی بیاہ کے جو موقع ہوتے ہیں، اس پوری زندگی ہم اس کا انتظار کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی خوشی منائیں گے اور ہر چیز کا بڑا خیال رکھتے ہیں، ذات کا، فرقے کا اور پتہ نہیں کیا کیا. اگر اس خوشی کے موقع پہ بہت سارے ایسے کام کر دیتے ہیں جس کی سزا ہمیں بعد میں وہ بھگتنی پڑ رہی ہوتی ہے. تو ایک جنرلی آپ اگر کسی کو ہدایت کریں منگنی وغیرہ یا شادی کے موقع پہ کیا اسلام کہتا ہے کہ نکاح جو ہے وہ اچھا جس میں خرچ کم ہو. اچھا ٹھیک ہے. اور نکاح ایک اتنی بڑی نعمت ہے. فرمایا ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. بھئی یہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ اگر جو اس سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ
نکاح جب ہوتا ہے تو شیطان روتا ہے. بھائی کیوں روتا ہے؟ سب تو ہنس رہے ہوتے ہیں. اس لیے روتا ہے کہ اس لڑکے کا ایمان بچ گیا, یہ گمراہ ہونے سے بچ گیا, یہ تباہ ہونے سے بچ گیا, یہ بدکاری سے بچ گیا, اس کا آدھا ایمان بیوی سے ملنے سے جو ہے بچ جاتا ہے. تو نکاح اس لیے کریں کہ ہم پاک دامن رہیں. بالکل صحیح ہے. نکاح اس لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی امت میں اضافہ ہو. اور نکاح کی جو مطلب کہ بنیادی ہم جو کر رہے ہیں جس میں آپ نے کہا سزا ملتی ہے, تو وہ تو اللہ نے واضح فرما دیا, وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اے سننے والو, تم جس مصیبت میں پھنسے ہو نا, ہم نے نہیں پھنسایا, تمہارے ہاتھوں نے پھنسایا. ہمارا تو حال یہ کہ ویعفو عن کثیر, ہم نے بہت تو معاف کر دی, یعنی تمہاری تو کروڑ تو ہم نے معاف کر دی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم شادی خانہ آبادی کو شادی خانہ بربادی اس لیے بنا رہے ہوتے ہیں کہ جتنے ناجائز کام ہیں اس میں کر لے لیں. اور حال یہ ہے کہ اس میں کتنی امواتیں ہو جاتی ہیں. آئے دن پتہ چلتا ہے فائرنگ سے بچے مر جاتے ہیں, بڑے مر جاتے ہیں, عورتیں مر جاتی ہیں, دولہے مر جاتے ہیں, دلہن مر جاتی ہے, آگ لگ جاتی ہے. تو بھائی شادی کرے اس لیے سے کہ میرے آقا نے نکاح کیا. اچھا, اور اس میں کمال دیکھیں سرکار کے اتنے ولیمے ہوئے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استثناء تھا نا, ہمارا 4 شادی کا ہے, آپ کے اتنے ولیمے ہوئے, اس میں صرف ایک ولیمہ ایسا تھا جس میں آپ نے بکری ذبح کی, ورنہ ہر ولیمے میں صرف کھجوریں ہوتی تھیں. اچھا, صرف کھجوریں. اور ولیمہ بھی ہمارے تو ولیمہ دوپہر اور شام کو ہوتا ہے نا, اس زمانے میں ولیمہ ہوتا تھا صبح فجر کی نماز کے بعد. اچھا, اور ولیمے کھجور ہوا کرتی تھی. اور آقا نے, اور اتنا اہتمام جو ہے کم ہوتا تھا شادی کے ان معاملات کا جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ سرکار کے تمام صحابہ میں سب سے مالدار صحابہ حضرت عثمان غنی, حضرت عوف بن مالک تھے. عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے پاس ایک مرتبہ حاضر ہوئے تو ان کے کپڑوں سے خوشبو آ رہی تھی. اب عوف بن مالک کون ہے؟ یہ حضرت عوف بن مالک عشرہ مبشرہ ہے, 10 صحابہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. ان کا نکاح ہوا ہے, ان کی نکاح کی رات گزر چکی ہے, دوسرے دن جب آئے تو ان کی خوشبو آ رہی تھی. حضور نے فرمایا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہا یا رسول اللہ میں نے کل نکاح کر لیا ہے. پتہ چلا انہوں نے بھی دعوت نہیں دی ہے. اچھا, انہوں نے بھی دعوت نہیں کی, دعوت ہی نہیں کی. یعنی کہ جو سادگی سے, جتنی سادگی سے نکاح کریں گے, کتنا مالدار, کتنے مالدار کہ جب مدینہ طیبہ میں جب ان کا لشکر آتا تھا اونٹوں کا تو مدینہ میں جگہ نہیں بچتی تھی. سبحان اللہ. ایک وقفہ ہے دوستو, وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں مزید سوالات کے ساتھ. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور نیوز کیفے میں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جن سے آپ دوستوں کے سوالات اور ان کے جوابات ہم جان رہے ہیں. اچھا, تو دوران وقفہ ہم نے کچھ اور سوالات کو بھی شامل کیا ہے, آئیے انہیں پروگرام میں بھی شامل کرتے ہیں. ہمیں بھٹی صاحب نے کراچی سے رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ان کو روزگار کے حوالے سے کچھ مسائل کا سامنا ہے, بے روزگار ہیں یہ, بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے, سفید پوش آدمی ہیں. اچھا, اور آپ سے ملاقات کے بھی خواہش مند ہیں. بڑی صاحب ماشاءاللہ میں تو ظہر کی نماز وہیں پڑھاتا ہوں سیلانی پر, تو اور آج تو خاص جمعرات ہے. آج تو جمعرات کو ہمارے ہاں دعا ہوتی ہے عشاء کے بعد, کیونکہ ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں شب جمعہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی. اور میں پوری دنیا میں سننے والوں سے ملتمس ہوں کہ وہ ضرور ہمارے ساتھ فیس بک پیج پر آ جایا کریں. ہمارے یہاں 7:45 بجے عشاء کی جماعت ہے, 8:15 بجے سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا 9:15 1 گھنٹے تک. تو آپ لوگ وائس کے ذریعے, کیونکہ ویڈیو نہیں ہوتی, آڈیو آواز سلسلہ ہوتا ہے, تو جناب ایک تو آپ جو اپنی بے روزگاری کے لیے پریشان ہیں, دوسرا آپ کی بیٹی کی شادی کے دن قریب آ گئے ہیں یا آنے ہونے والی, اور آپ اسے ملنا چاہتے ہیں, موسٹ ویلکم, آ جائیے گا. اور ہمارے ہاں روزگار ہم کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہم آسان قرض بھی دیتے ہیں, روزگار پہ لوگوں کو لگاتے بھی ہیں. ہمارے پاس خود جابس نکلتی ہیں, اتنی بڑا عملہ ہے, تو سب کچھ ہو جاتا ہے. تو اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے. اب آپ کو کرنا کیا ہے, اس مہینے کا نصاب پورا کرنا ہے. ہر نماز کے بعد صبح پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین. میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا کہ وہ دکھا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ہر نماز کے بعد ایک تسبیح سودانے کی, ایک درود شریف کی تسبیح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور 3 روزے اس میں نے رکھے. انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے انشاءاللہ.
اچھا پھر ہمیں نعیم صاحب نے فیصل آباد سے رابطہ کیا ہے. انہوں نے اپنے صاحبزادے کے حوالے سے پوچھنا چاہا جن کا انہوں نے نام بھی بتایا ہمیں. ان سے شکایت ہے اپنے بچے سے کہ یہ بدتمیزی کرتے ہیں اپنے والدین سے, مطلب ماں باپ سے, دونوں سے اچھی طرح پیش نہیں آتے. تو کیا بس بہت دکھ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے شہزادے کو گناہ جاریہ نہیں صدقہ جاریہ بنائے. آمین. کیونکہ یہ ماں باپ کو سزا دینے کی سزا دنیا میں ملتی ہے, یعنی یہ سزا مؤخر نہیں ہوتی. اللہ ہر امت کی کو اس کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ ماں باپ کو سزا دینے کی سزا مؤخر نہیں ہوتی, وہ دنیا میں مل جاتی ہے. اللہ آپ کے بچوں کو بھی, ہمارے بچوں کو, پوری امت کو دنیا آخرت کی سزاؤں سے محفوظ فرمائے. آمین. بس اللہ سے دعا ہے جناب اللہ, وہ جو ابھی وظیفہ نے میں نے دیا تھا آپ سے پہلے بھی کال پہ, تو بس وہ وظیفہ آپ بھی کریں اپنے بچے کے لیے. یا ودود ہو یا مجید ہو, 111 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے. اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں, اور اگر ہو سکے تو دم کیا پانی ان کو پلائے, اللہ تعالیٰ ان کا دل نرم کر دے گا. اچھا پھر ہمیں اسلام آباد سے رابطہ کرتی ہیں شاہین صاحبہ. انہوں نے کہا کہ ان کے گھر میں کچھ دن سے چمگادڑ بہت آ رہے ہیں اور نقصان بھی کر رہے ہیں. اس کی کوئی وجہ نہیں ہے, بس کا آسان حل یہ ہے کہ ہر طرح کی آفتوں, بلاؤں اور نقصان, جنات, جادو سے بچنے کے لیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان تر نسخہ عطا فرمایا وہ ہے 3 اوقات میں, صبح, شام اور رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ سورہ اخلاص, 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس. اور خاص کر کے رات کو سوتے وقت تو 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں میں دم کرے پورے بدن پہ ہاتھوں کو پھیرنا ہے. تو یہ چیز تینوں کل ہر ایک کو یاد بھی ہیں. یہ 3 کل صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا بعد پڑھ لیں, اسی طرح عصر کی نماز سے پہلے پڑھ لیں یا بعد پڑھ لیں, رات کو بستر پہ آتے وقت پڑھ لیں. تو یہ جادو, جنات اور آصف اور یہ چمگادڑ, چوہے, چپکلیاں سب سے بچے رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور اگر ارد گرد ہوں گے بھی تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے, بے ضرر ہو جائیں گے, بے ضرر ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا پھر کراچی سے ہمیں ارسلان صاحب رابطہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ رات بھر سے بیمار ہیں, بلڈ پریشر کی شکایت ہے, وظیفہ بتا دیجئے کچھ صحت کا. اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائے. یا حنانو یا منان, بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے کے لیے بڑا آسان نسخہ ہے. یا حنانو یا منان بغیر گنتی پڑھتے رہے, لیٹے لیٹے پڑھتے رہے, اٹھے اٹھے پڑھتے, یا حنانو یا منان, یا حنانو یا منان, یا حنانو یا منان. یہ ورد جو ہے بلڈ پریشر کا جتنے مریض ہیں جن کا لو ہے, کسی کا ہائی ہے, نارمل ہو جاتا ہے انشاءاللہ. جتنے ناظرین سن رہے ہیں کوئی بھی پڑھ سکتا ہے نا یہ, ٹھیک ہے, جسے بلڈ پریشر کی شکایت ہے آپ اللہ تعالیٰ اس مصیبت بچائے. اس میں بندے کی جان بھی چلی جاتی ہے غصہ جب آتا ہے تو. ہاں, اور یہ آپ پیغام جو ہے یہ دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں, جو ابھی حضرت نے بتایا. ہر پیغام ہمارا, ہر پیغام. اچھا اسپیسیفکلی کوئی خاص طور پہ کسی کو آپ نے نہیں بتایا, یہ جنرل ہے, ٹھیک ہے. اجاز صاحب نے کراچی سے ہمیں رابطہ کیا. انہوں نے کچھ پوچھنا چاہے. انہوں نے کہا کہ چاشت کے وقت کیا اشراق بھی پڑھ سکتے ہیں, یعنی دونوں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں, اور کیا پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے جو اشراق کا وقت بتایا نا, وہ یوں ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا اور وہ کوئی کلام نہ کرے, ذکر کرتا رہے جو بھی کچھ کر رہے, اور پھر جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کے بعد 20 منٹ لگتے ہیں نا سورج کو مکمل باہر آنے میں, جی جی, پھر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے تو اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے روز. یہ حدیث پاک ہے, اور یہ سراتر حدیث پاک ہے. کوئی اس میں شبہ نہیں کیجیے گا کہ ضعیف ہے یا معذرہ موضوع ہے, نہیں, سراتر 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب کو روزہ مل رہا ہے 2 رکعت پر. چاش کی نماز وہ نماز ہے کہ جس نماز سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں, اسی لیے فرمایا کہ چاش کی نماز دھوپ میں پڑھو, سمجھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں نمازوں کا وقت شروع کب ہوتا ہے, جب فجر کی وقت ختم ہو, 20 منٹ گزر جائیں تو اشراق و چاش وقت شروع ہو جاتا ہے, اور کب تک چلتا ہے, جب مغرب وقت شروع ہوتا ہے 11 بجے کے بعد. اچھا, جس سے زوال کہتے ہیں, دونوں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں زوال کے بعد. ہاں اب سن سوال پہ دوسرا سوال آ گیا. بہتر یہی ہے کہ دونوں ساتھ پڑھ لیں, اس لیے کہ بعد میں بندے کو وضو ہو نہ ہو, تو اس لیے بہتر یہ کہ, لیکن مطلب جو اشراق اور چاش الگ الگ پڑھی جا سکتی ہے, ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے. ہم کمزور لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ہم لوگ دونوں ساتھ پڑھ لیں تاکہ جو ایک ساتھ پڑھ لی جا سکے. بالکل.
تھینک یو سو مچ. اچھا ہمارے پاس کوئی میرا خیال 40-50 سیکنڈ ہیں تو ان کا بہترین استعمال کرتے ہیں, حضرت کی جانب بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں دعاؤں کے ساتھ ہمیں رخصت کریں. کل پھر ملاقات ہوگی, کل 10 سے 11 حضرت پھر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. جن دوستوں کے سوالات شامل نہیں ہو سکے انہیں کل کریں گے. فہیم عباس کو نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جنہوں نے ہم سے آج رابطہ کیا اور جتنے روئے زمین پر ہم مسلمانوں میں جتنے لوگ بیمار ہیں سب